اس کی بات سے وہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ فوراً بولی، رک رک جائیں ادھر ہی۔ میں وہ ابھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی جب اس کا لرزتے ہاتھوں کا شدت ضبط سے دباؤ ٹریگر پہ پڑا اور سامنے کھڑے وجود نے ایک جھٹکا کھایا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز ناول سے ریلیٹڈ فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ آپ کی علیزہ سے بات ہوئی، مجھے بہت پریشانی لگی ہوئی ہے، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ مرینا نے فائل دیکھتے معاذ سے پوچھا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، میرا رابطہ ہو چکا ہے، انہوں نے مبہم سا جواب دیا۔ میری بات بھی کروائیں اس سے، وہ فوراً بولیں تو انہوں نے زالے اور مرینا دونوں کو کھانے کا بول کے منظر سے ہٹایا تھا۔ بات کرواتا ہوں، پہلے آپ کھانا لگوائیں۔ تو وہ خفگی سے اٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ زجا نے پوچھا تو وہ ہولے سے بولے، ہاں سب ٹھیک ہے، راستہ بھول گئی تھی، لیکن خبر یہ ہے کہ جہان شاہ کے پاس ہے، تاکہ راستے بلاک ہونے کی وجہ سے کالج والوں تک وہ پہنچا سکے۔ میری بات ہوئی تھی جہان سے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن علیزہ سے میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ وہ ضد کرے گی۔ حالات ٹھیک ہوئے تو رابطہ کر لیتا ہوں، انہوں نے تفصیلی جواب دیا تو سب مطمئن ہو گئے۔ وجہ جہان حیدر شاہ تھا۔ وہ زرد چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ وہ اس کے جسم کو دیکھنے لگی، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ہو گیا، اور اب وہ بتدریج اس کے خون سے سرخ ہوتے بدن کو دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی گولی کہاں لگی ہے، لیکن وہ اس پل مرنے لگی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیسے، میں جان بوجھ کے، وہ ٹوٹتے الفاظ میں بولی، اور ریوالور اس کے ہاتھوں سے پھسل کے نیچے جا گرا۔ تبھی ساکت کھڑے خان کو ہوش آیا اور وہ اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تو وہ بے بسی سے وہیں رک گیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح کھڑا تھا، اس کی شرٹ بھیگتی گئی، جبکہ وہ روتے ہوئے سہمی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جو اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن پاؤں کسی نے گویا جکڑ رکھے ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، اور پھر بہت قریب، اور پھر وہ لڑکھڑایا۔ تب لاشعوری طور پر اس نے اسے تھاما، لیکن اس کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے اسے سنبھالتی وہ اس کو تھامے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ خان بے چین سا کھڑا تھا، اس کا ہاسپٹل جانا ناگزیر تھا، لیکن آج وہ سب حدیں بھولے، درد بھولے مسرور پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کے، مجھے معاف کر دیں، میں نے جان کی نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوا، وہ روتے ہوئے بولی جب وہ اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ گیا۔ چپ، اس کے سلگتے لمس پہ وہ سنسی ہو گئی۔ آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کے ایک بات تو فائنل ہو گئی، ہمارے نکاح کے دن آپ کا ڈریس اسی رنگ کا ہوگا۔ اس سچویشن میں اس کی اس سرگوشی پہ جہاں کی تہاں رہ گئی، دل کہیں ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ روتی ہوئی بمشکل اس کا ہاتھ ہٹا پائی جب اس کی آنکھیں اس نے بند ہوتی محسوس کیں۔ نہیں پلیز آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو پلیز، مرنا نہیں، آنکھیں بند مت کرنا پلیز، میں مر جاؤں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں یہ سب کر گئی، لیکن اس کے لرزتے لبوں سے یہ سسکتے الفاظ نکلے تھے، شاید کسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ڈر تھا یا کوئی پنپتا ہوا جذبہ، لیکن اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کے وہ واقعی ادموئی ہونے لگی۔ اس کی آہوازاری پہ اس نے بمشکل سلگتی آنکھیں کھولیں اور دھیمے سے مسکرا دیا۔
اس کی آنکھوں کی ناقابل برداشت چمک اور اس کی مسکراہٹ نے اسے اس وقت اس مقام پہ کھڑا کیا تھا کہ وہ آج تک وہاں سے ہل نہ سکی۔ واللہ اب تو موت کو روکنا پڑے گا، باہوں میں لیے آپ حکم دے رہی ہیں، کچھ تو پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس کی ٹوٹتی آواز اور مدھم ہوتی سانسیں محسوس کر کے خان سب احتیاط بالائے طاق رکھتا آگے بڑھا، جبکہ اس کی بات سن کے دل اس کا گہرائی میں ڈوب کے ابھرنا مشکل تھا۔ اسے اپنی باہیں ٹوٹتی محسوس ہوئی جن سے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش ناکام کر رہی تھی۔ ان کو دیکھیں پلیز، ان کو ٹھیک کریں۔ خان کو دیکھ کے وہ فوراً ہوش میں آئی اور بلک اٹھی۔ تب اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے تاثر نے اسے منجمد کر دیا۔ اسے آنکھیں پڑھنا نہیں آتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں نظر آنے والے شکوے نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ اس کی باہوں سے اٹھا کے اسے لے گیا، لیکن وہ اسی شکوے کے زیرِ بار وہیں زمین پہ بیٹھی رہی، منجمد ساخت سی۔ راستے بلاک ہونے کی وجہ سے وہ اس کا گھر ہی میں ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ خان کے ساتھ 2 باڈی گارڈز کمرے میں گھسے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے بلیک ہونے کی وجہ سے وہ یہ تک نہ جان سکی تھی کہ اسے گولی کس جگہ پہ لگی ہے۔ اس کے خون سے بھیگے کپڑے اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے اور اس کی سانسوں کا زیرو بم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی مسلسل اس شخص کے لیے دعا گو تھی جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دعا مانگتے خدا کو وہاں موجود ہر شخص کو اپنے دل کو بھی یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ اس کی یہ کیفیت صرف اس ستم کا ازالہ ہے، شرمندگی ہے جو وہ انجانے میں اس پہ کر چکی تھی۔ لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کے خوف کے باوجود، مردوں سے نفرت کے باوجود، اس کی شیطانی انسان کی وحشت کے باوجود، محبت کہیں بہت اندر پنجے گاڑ کے بیٹھ چکی تھی، جس سے وہ 5 سال کے بعد بھی سمجھنے اور ماننے سے قاصر تھی۔ جب مزید خود پر کنٹرول نہ رہا تو وہ خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ تبھی دوسرے کمرے سے خان باہر نکلا۔ اسے دیکھ کے اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرز اٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے دھیمے سے پوچھا کہ وہ تب سے اب تک کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر تک آپ کے ڈریسز پہنچ جاتے ہیں، آپ چینج کر لیں، سر کا آرڈر ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پہ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر تک آپ کے ڈریسز پہنچ جاتے ہیں، آپ چینج کر لیں، سر کا آرڈر ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات پہ اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی تو اپنے کپڑے دیکھ کے تھم سی گئی۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ اس کا خون دیکھ کر اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ خون نہیں، وہ خود لپٹا ہو اس سے۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی وہ مضطرب ہوئی اور فوراً کمرے میں بھاگی۔ 10 منٹ بعد ایک معصوم سی لڑکی کمرے میں ناک کرتی آئی اور خاموشی سے اسے کپڑے تھمائے۔ اسے بغیر دیکھے سوچے سمجھے ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ وہ بس اس وقت اپنے کپڑے بدلنا چاہتی تھی، اس کے احساسات سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اسے کمرے میں بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی جب دروازہ ناک ہوا اور خان اجازت لیتا اندر آیا۔ اسے دیکھ کے وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کو سر بلا رہے ہیں روم میں، اس نے پیغام دیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جی ہوش میں ہیں، وہ دھیرے سے بولا اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، میں ہمیشہ کہتا تھا سر کے چہرے پہ کوئی تاثر دیکھوں، لیکن ہمیشہ ناکام رہا۔ 20 سال سے اسی تمنا میں رہا۔
یہ تمنا میری پوری ہوئی 2 دن پہلے جب آپ کو دیکھا۔ میں خوش ہوا، بہت خوش، لیکن آپ نے غلط کیا۔ مجھے برا لگا، آپ پہ غصہ بھی آیا کیونکہ سر میرے لیے بہت اہم ہیں، لیکن اب سر ٹھیک ہیں۔ سوری، میں تھوڑا روڈ ہو گیا۔ وہ جو اس کے بھابھی میم پہ منجمد تھی، اس کی باتوں نے اسے شاک کر دیا۔ حیرانی، شوق اور شرمندگی سب کیفیت نے اکٹھے وار کیا تھا۔ آ جائیں آپ پلیز، سر سے بدظن مت ہوں۔ وہ خود کو مات دے سکتے ہیں لیکن آپ کو زخم نہیں پہنچائیں گے، یقین رکھیں، اس نے التجائیہ کہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو وہ پھر بولا، پلیز۔ اس نے ڈوبتے دل اور لرزتے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی لائٹس آن کر دی گئیں۔ اس نے ہولے سے نظریں اٹھائیں تو وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، شاید اسی کے لیے محض انتظار تھا۔ اس پر نظر پڑتے وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ پنک کلر کے کرتے اور کیپری میں سفید حجاب لپیٹے، وہ ایک بار پھر سے اسے اس لمحے پہ لے گئی جو اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ اس کی گہری اور جذبات سے پر آنکھوں کا ارتکاز اس کی دھڑکنوں کی رفتار متزلزل کر گیا۔ اس کی پریشانی دیکھتے اس نے بمشکل نظریں ہٹائیں اور خود پہ قابو پاتا ٹھنڈے الفاظ میں بولا،